بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ وہی خدا ہے، تمام مخلوقات کا خالق، ایجاد و اختراع کرنے والا، صورتیں بنانے والا۔ اس کے سب اچھے سے اچھے نام ہیں۔ جتنی چیزیں آسمان اور زمین میں ہیں سب اس کی تسبیح بیان کرتی ہیں، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ تمام فکروں سے آزادی کی دعا۔ فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ تو کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کافی ہے میرے لیے اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، اس پر میں نے بھروسہ کیا، اور وہ مالک ہے عظیم عرش کا۔ بے شک سورہ توبہ جز نمبر آیت نمبر 129۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْجُحُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ۔ سورہ الاحقاف آیت نمبر 20۔ پھر جب یہ کافر آگ کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا، تم اپنے حصے کی نعمتیں اپنی دنیا کی زندگی میں ختم کر چکے اور ان کا لطف تم نے اٹھا لیا۔ اب جو تکبر تم زمین میں کسی حق کے بغیر کرتے رہے اور جو نافرمانیاں تم نے کیں، ان کی پاداش میں آج تم کو ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ میں نہ پڑو۔ سورہ آل عمران۔ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ کہہ دو کہ اس روح القدس تمہارے پروردگار کی طرف سے سچائی کے ساتھ لے کر نازل ہوئے ہیں، تاکہ یہ قرآن مومنوں کو ثابت قدم رکھے، اور حکم ماننے والوں کے لیے تو یہ ہدایت اور بشارت ہے۔ ہم مسلمانوں کے پاس دنیا کا قیمتی ترین خزانہ قرآن کریم ہے، مگر ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اس سے کچھ حاصل نہیں کر پا رہے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ یہ آیتیں کتاب کی ہیں اور قرآن واضح کی۔ کافر بڑی حسرت کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہو جاتے۔ القرآن۔ ہم انسانوں کی ایک حقیقت، اور جب ہم انسان کو نعمتیں عطا کرتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور پہلو تہی کرتا ہے، اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی لمبی دعائیں مانگنے لگتا ہے۔ سورہ فصل آیت نمبر 51۔ سورہ انعام آیت نمبر 59 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو۔ بے شک۔ تو پھر وہ آنسو جو تیری آنکھ سے ٹپکا، وہ درد جس نے تیرے دل کو بے گل کیا، کیا اس 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے کو اس کی خبر نہیں؟ بس اطمینان رکھ، اس کے ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں۔ بے شک۔ سورہ انعام آیت نمبر 164 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، ترجمہ: کہہ دو کیا اب میں اللہ کے سوا اور کوئی رب تلاش کروں، حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے، اور جو شخص کوئی گناہ کرے گا تو اسی کے ذمہ ہے، اور ایک شخص دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، پھر تمہارے رب کے ہاں
ہی سب کو لوٹ کر جانا ہے، سو جن باتوں میں تم جھگڑتے تھے وہ تمہیں بتلا دے گا۔ بے شک کَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِي وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ۔ سورہ قیامہ۔ ہرگز نہیں جب جان حلق تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، اور آدمی سمجھ لے گا یہ دنیا سے جدائی کا وقت ہے، اور پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی۔ وہ دن ہوگا تیرے رب کی طرف روانگی کا۔ بے شک سورہ الاعراف میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اے آدم کی اولاد، تم ہر مسجد میں حاضری کے وقت اچھا لباس پہن لیا کرو، کھاؤ پیو اور فضول خرچی مت کیا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ والذین هم عن صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون۔ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں یہی لوگ جنتوں میں عزت والے ہوں گے۔ سورۃ المعارج۔ سورہ بقرہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ جو ایمان والے ہیں وہ تو اللہ ہی سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ بے شک سورہ آل عمران آیت نمبر 31 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں کو سے درگزر فرمائے گا، وہ بڑا معاف کر دینے والا اور رحیم ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 74 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، بے شک جو شخص اپنے رب کے پاس مجرم بن کے آئے گا تو بے شک اس کے لیے جہنم ہے، اور وہ ایسا عذاب ہے کہ نہ وہ اس میں مر سکے گا اور نہ ہی زندہ رہے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ تباہی ہے ہر شخص کے لیے جو طعن و تشنیع کرنے والا اور پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے والا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ہرگز نہیں وہاں کوئی جائے پناہ نہ ہوگی، اس روز تیرے رب ہی کی سامنے جا کر ٹھہرنا ہوگا۔ اس روز انسان کو اس کا سب اگلا پچھلا کیا کرایہ بتا دیا جائے گا، بلکہ انسان خود ہی اپنے آپ کو خوب جانتا ہے، چاہے وہ کتنی ہی معذرتیں پیش کرے۔ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں، ترجمہ، میں نے جنات و انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا کہ وہ صرف میری عبادت کریں۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور رحیم۔ جان لو بے شک اللہ عز و جل سخت عذاب دینے والا ہے اور بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ترجمہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو کوثر عطا فرمائی ہے تو وہ اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھا کرو اور قربانی دیا کرو، کچھ شک نہیں کہ تمہارا دشمن ہی بے اولاد رہے گا۔ بے شک سورہ القاریہ۔ کھڑکھڑا دینے والی۔ کیا ہے وہ کھڑکھڑا دینے والی، اور آپ کو کیا خبر کہ وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ جس دن انسان بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے اور پہاڑ دھنے ہوئے رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے، پھر جس کے نامہ اعمال نیک پلڑے بھاری ہوں گے وہ دل پسند آرام کی زندگی میں ہوگا، اور جس کے نیک اعمال کے پلڑے ہلکے ہوں گے اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے۔ اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ حاویہ کیا ہے؟ وہ دہکتی ہوئی آگ ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔